سبسکرائب کیجئے ہمارے دعوت اسلام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ جو بھی لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں، اور یہ سب بالکل فری ہے۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کا۔ ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جنازہ لا کے رکھا جاتا ہے قبرستان کے باہر۔ جنازے کی نماز کون پڑھائے اس پر جھگڑا شروع ہوتا ہے، دیوبندی پڑھائے یا بریلوی پڑھائے، اور وہ جنازہ رکھا رہ جاتا ہے، 3 لاشیں اور گرتی ہیں۔ ہم وہاں آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں لڑنا جن سے ہے وہ سپر پاور ہے، وہ ہم سے 20 سال پہلے کی ترکیبیں لگائے بیٹھے ہیں ہمیں مٹانے کی سازشوں کے ساتھ، لیکن ہم لڑ رہے ہیں، کہاں لڑ رہے ہیں؟ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، اور اگر لگ جائے کہ میں نے اپنا حق ادا کیا یا میرے دل سے جڑی ہوئی کوئی نظم ہے تو آپ سب کا ساتھ ملے۔ پڑھتا ہوں، سنے گا۔ نفرت والے کچھ رنگوں نے، انمادی چند لفنگوں نے، ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے۔ یہ سوال اچھالتا ہوں، کبھی سوچنا کہ گجرات میں گھر جلانے سے پہلے کسی دنگائی نے تم سے پوچھا تھا کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی، تم شیعہ ہو یا سنی؟ کبھی پوچھا تھا مظفر نگر میں مارنے سے پہلے تمہیں کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی، وہابی ہو یا سنی ہو؟ نہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ ان کے لیے صرف ایک بات معنی رکھتی تھی کہ تمہارے نام کے ساتھ میم جڑا ہوا ہے۔ میں نظم پڑھتا ہوں۔ نفرت والے کچھ رنگوں نے، انمادی چند لفنگوں نے، ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے۔ نہ شیعہ اور نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے، اب سچا مصرع ہو تو مجھے حوصلہ دینا۔ نہ شیعہ اور نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے، ہم لوگوں کے قاتل کو کیول میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے۔ کہ ہم کبھی بریلوی میں الجھے، ہم کبھی وہابی میں الجھے، ہم کبھی بریلوی میں الجھے، ہم کبھی وہابی میں الجھے، ہم ایک نبی کی امت تھے، یہ کیسی خرابی میں الجھے، ہم ایک نبی کی امت تھے، یہ کیسی خرابی میں الجھے۔ 24 نمبر 26 نمبر کے جھگڑوں کو گھر پر رکھیے، ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیے، ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیے۔ غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے۔ فتوے لگا کے بیٹھے ہیں، دیوبندی نے کہا بریلوی کافر، بریلوی نے کہا شیعہ کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، اس نے کہا وہابی کافر، سب کافر ہیں تو جنت میں کون جائے گا؟ میں تو بس اتنا کہتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ اپنے عقیدے پہ پکے رہو، پختہ رہو، جس کو بھی مانتے ہو اس مسلک کو مانو، لیکن دوسرے کے لیے گنجائش تو رکھو، کم سے کم گالی تو مت دو۔ میں بند پڑھتا ہوں کہ اپنوں سے بھی زیادہ ہم سب کو، غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے۔ ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے اللہ یہ کیسی عبادت ہے، ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے اللہ یہ کیسی عبادت ہے۔ مسلک کی لڑائی میں یارو مذہب کا تماشا مت کریے، مسلک کی لڑائی میں یارو مذہب کا تماشا مت کریے، جو چھوڑ کے آقا چلے گئے
اس سب کا تماشا مت کریے جو چھوڑ کے آقا چلے گئے، اس سب کا تماشا مت کریے، مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے، ان کو تو ہمارے مٹنے کی۔ سبرمنیم سوامی کا آفیشیل آن دا ریکارڈ بیان ہے کہ ہم ہندوستان کو اس طرح جیتیں گے کہ شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑائیں گے اور ادھر ہم خود کو ایک جٹ کریں گے۔ آفیشیل بیان ہے کہ ان کو تو ہمارے مٹنے کی، ان کو تو ہمارے مٹنے کی اسکیم سے مطلب ہوتا ہے، ہم لوگوں کے قاتل کو کیول میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے، بس میم سے مطلب ہوتا ہے۔